جی ظفور حیدری صاحب، اب ڈسکشن پہ آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما. جناب اسپیکر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مجھے بلوچستان کی صورتحال اور سیلاب کی صورتحال اور افغانستان میں زلزلے کی صورتحال پر بات کرنے کی اجازت دی. جناب اسپیکر، طویل عرصے سے پارلیمنٹ کی یہ در و دیوار گواہ ہیں کہ ہم مسلسل بلوچستان کی صورتحال کو یہاں پیش کرتے رہے ہیں کہ بلوچستان کی صورتحال ٹھیک نہیں جا رہی. یہ آپ سے ریلیونٹ ہے جی. مگر بدقسمتی سے اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی، اور یہ دیواریں بھی سن سن کے ہم سے تنگ آ گئی ہیں. اگر آپ صحیح تجزیہ کریں تو قائد اعظم کا روح اور اس کی تصویر سے بھی اندازہ لگا سکتے کہ وہ پریشانی کے عالم میں بزمانہ حال ہمیں دیکھ رہا ہے کہ جو پاکستان میں نے بنایا تھا، میرے پیروکاروں نے یا میرے بعد جنہوں نے اقتدار سنبھالا، انہوں نے میرے پاکستان کا کیا حشر کیا ہے. پاکستان 4 ستون پہ قائم ہے. بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، یہ بلوچستان پاکستان کی حیثیت ترکیبی ہے. لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، بلوچستان میں مسلسل کسی نہ کسی حوالے سے فوجی ایکشن، آپریشن، لوگوں کا قتل عام، یہ سارا سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہا ہے اور ہم یہاں چیختے رہے. مجھے تقریباً اس پارلیمنٹ میں 25 سال کا عرصہ ہوتا ہے، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، اور جب بھی موقع ملا ہے، جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہوا ہے تو اس پر ہم نے بات کی ہے، حکمرانوں کو متوجہ کیا ہے. مگر بدقسمتی سے حکمران بجائے اس کے کہ بد امنی یا آپریشن یا ظلم و جبر روکے، بلکہ وہ الٹا اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جیسے زخموں پر نمک پاشی. گزشتہ دنوں سردار اختر جان کے جلسے پر جو خودکش حملہ ہوا ہے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق 20 کے قریب لوگ جاں بحق شہید ہوئے ہیں اور اسی طرح 40 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. یہ ایک حادثہ نہیں ہے. ماضی میں وکلا پر حملہ ہوا، جو ایک پڑھا لکھا طبقہ تھا بلوچستان کا، 80 سے زیادہ لوگ ایک حادثے میں زخمی ہو گئے. ہزارہ کمیونٹی پہ اس طرح بم بلاسٹ کیے گئے، سینکڑوں لوگ جاں بحق ہوئے. اسی طرح جناب سراج رحسانی کے جلسے میں بم دھماکہ ہوا، سراج رحسانی سمیت 300 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے. خود مجھ پر حملہ ہوا، 26 میرے ارد گرد میرے جوان شہید ہوئے اور 40 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. تو میں
انفرادی طور پر جو لوگ مر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ایک وقت میں لوگ جو ہے وہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں شہید ہوتے ہیں، تو اس پر کب توجہ دی جائے گی؟ اس پر کوئی سنجیدہ اور کوئی سیریس ایکشن کب لیا جائے گا؟ اس پر کوئی آل پارٹیز کانفرنس یا حکومتی سطح پہ کوئی توجہ؟ یہاں تو جب ہم بات کرتے ہیں تو وزیر داخلہ صاحب فرماتے ہیں کہ بلوچستان تو ایک ایسے چوکا مار ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ ان کے اپنے فوجی جوان بھی وہاں مر رہے ہیں، اور وہاں بلوچ، پشتون، سرائکی، پنجابی وہ بھی مر رہے ہیں، اور اب تک اس بیان کے بعد بھی اب تک میرے خیال میں اگر فوجی جوانوں کی بات کروں تو وہ سینکڑوں ہیں، اور اسی طرح پبلک کی بات کروں تو وہ شاید 1000 سے بھی تجاوز کریں۔ اب یہ سارا کچھ ایسے چوکی مار ہے۔ اگر بلوچستان کو اس طرح لیا جاتا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ نمک پاشی کر رہے ہیں اس پر۔ اسی طرح جناب اعلیٰ میں تجویز کروں گا کہ بلوچستان پر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے اور بلوچستان کے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں چیئرمین صاحب، ہمارے ناک کے نیچے، عدلیہ کے ناک کے نیچے 40 دن سے لاپتہ افراد کے ورثاء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کوئی وفد جا کے ان کو کہے کہ بھائی ہم آپ کے جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کوئی نہ کوئی تو جواب دے دے کہ ان کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا وہ چیخ رہے ہیں بارش میں، گرمی میں، اور اس کے باوجود ان کی سنوائی نہیں ہے، اور ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ باغی ہیں، یہ پاکستان کے غدار ہیں۔ اور اگر پاکستان کے غدار ہوتے تو یہ بھی پہاڑوں میں ہوتے۔ یہ آپ کے عدلیہ سے انصاف مانگتے ہیں، آپ کی ریاست سے انصاف مانگتے ہیں، اپنے لاپتہ جگر گوشوں کے لیے آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان کو بازیاب کریں۔ اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کی فوتیدگی کی بات کریں، اگر وہ جیلوں میں ہیں تو وہ بتا دیں، اگر ان کا جرم ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے۔ آئین ہر ایک کو حق دیتا ہے جناب اسپیکر، آپ کو بھی حق دیتا ہے، ہر شہری کو حق دیتا ہے، مگر پتہ نہیں ہے کہ آئین، اس حد تک تو ہم آئین کی بات کرتے ہیں لیکن اس سے آگے آئین پر بات نہیں ہے، نہ عدلیہ کی جانب سے کوئی سنوائی ہے۔ تو یہ کب تک یہ کھیل کھیلا جائے گا ملک کے ساتھ، ملک کی سلامتی کے ساتھ؟ مجھے تو ملک کی سلامتی پر جو سوال اٹھتا ہے کہ ایسے حالات اگر چلتے رہے تو پھر ملک کا کیا بنے گا۔ اسی طرح جناب عالی میں اس حوالے سے بھی درخواست کروں گا، وزیر داخلہ صاحب جو تشریف فرما ہے، جی منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کوئی کمیٹی بنا لیں، جائیں ان کے ساتھ بات کریں، یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں، اور اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی پیش رفت کریں۔ ٹھیک ہے جناب مائیکل، میں ابھی سیلاب پہ آ رہا ہوں افغانستان، ذرا وائنڈ اپ 2 منٹ مزید، 2 منٹ، کافی دوست بیٹھے ہوئے 2 سے 3 منٹ مزید بولوں۔ جناب والا، سیلاب، زلزلہ یہ قدرتی آفات ہے، یہ کسی فرد کی طرف سے نہیں، کسی ریاست کی طرف سے نہیں، کسی حکومت کی طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب اس طرح کا واقع ہو جائے، زلزلہ ہو جائے یا سیلاب آ جائے یا کہیں قحط پڑ جائے تو پھر ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اس صوبے کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صوبہ وہاں جائیں، نقصانات کا اندازہ لگائیں، خود اگر وہ ازالہ کر سکتی ہے تو کر لے، نہیں تو پھر یہ ہے کہ وفاق سے مدد مانگے،
دنیا سے مدد مانگے لوگوں کی آبادکاری کے لیے. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ باہر سے یہاں کتنی امداد آئی ہے سیلاب زدگان کے لیے، لیکن میں کل قطر میں تھا. قطر کی پوری ٹیم اور امدادی ٹیم جو ہے وہ افغانستان جا رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ پاکستان یہ سیلاب زدگان کے لیے بھی یہاں سے کوئی امداد جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی پاکستان نے ہمیں نہیں کہا. جو ہمیں نہیں کہا ہے تو پھر ہم انتظار میں ہیں، کہیں گے تو ضرور مدد کریں گے. میرا خیال تو ہماری پوزیشن یہ ہے. این ڈی ایم اے اور امیر مقام صاحب نے یہاں سے بھیجی ہے ایڈ. یہ تو ٹی وی پہ بھی تھا، اخبار میں بھی تھا، اور این ڈی ایم اے نے بھی بتایا. تو اسی طرح اس سلسلے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان سے پوری پارلیمنٹ اظہار ہمدردی اور اظہار تعزیت کرتی ہے. اور افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے ان کے ساتھ بھی ہم افغان حکومت کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ہماری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے شہداء کو جنت نصیب فرمائے، اور ان کے جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ جلدی ان کو صحت یاب فرمائے. تو میں بلوچستان کی بات پھر کہتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے وہ سنگین صورتحال ہے، بلوچستان پر توجہ دی جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ.